कहानी सुनो कहानी सुनो जल्दी कहानी जल्दी सुनो कहानी सुनो कहानी कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह सब खैरियत से हैं। इरफान भाई आप कैसे हैं? सही हैं, ठीक ठाक हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। सुनो कहानी। और आज भी इंशाल्लाह एक कहानी सुनेंगे। उस कहानी से कोई ना कोई आपको सबक भी इंशाल्लाह हम बताएंगे। कहानी का मकसद क्या होता है कि उस कहानी से हम कोई ना कोई सबक हासिल करें और ऐसी कहानी सुने जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। सच्ची कहानी हो या फर्जी कहानी हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिल रहा हो। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक बादशाह के बारे में। किसके बारे में? बादशाह के बारे में। हजरत सैयदुना वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक मुल्क में बहुत जालिम बादशाह था। जालिम का मतलब जुल्म करने वाला। जुल्म समझते हैं आप? यानी कि तंग करना, लोगों को तकलीफ देना, तो जुल्म करता था काफी। जालिम बादशाह था, मगरूर था। उसने महल बनवाया। क्या बनवाया? अपने लिए। बादशाह को ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। बादशाह क्या चाहता है? महल हो मेरे पास, अच्छा सा महल हो, खादिम हो, खिदमत करने वाले हो, खाना हो, पैसा हो। तो बादशाह हुआ करते थे वो इस तरह की सोच रखा करते थे। तो वो जालिम बादशाह ने महल बनाने का इरादा किया अच्छा सा। उसने बड़ा पैसा खर्च किया, बहुत पैसा लगाया। अब जब महल बना, महल की तामीर मुकम्मल हुई, तो अब उसने इरादा किया कि देखा जाए कि आया महल जो है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बना भी है या नहीं बना। अब उसने किया दौरा, महल का दौरा करने लगा। अंदर घूमा, कमरे में गया, चारों तरफ देखा महल को, ऊपर नीचे से, कि कोई कमी तो कहीं रह नहीं गई। अब ये बाहर आया। अब इसने बाहर का दौरा करना शुरू किया। मैं बाहर से भी देखूं कि जो लोग देखेंगे ऐसा तो नहीं है कि अजीब सा लग रहा है। बाहर से भी अच्छा लगना चाहिए, अंदर से तो अच्छा है, लेकिन बाहर से अच्छा नहीं लग रहा तो फिर फायदा नहीं है। अब वो बाहर का दौरा करने लगा कि दीवार, ईंट वगैरह सब ठीक है, खिड़कियाँ, ये सब सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। प्यारे बच्चों, देखते ही देखते वो राउंड कर रहा था, तो उसकी नज़र एक महल के करीब झोपड़ी पर पड़ी। किस पर पड़ी? झोपड़ी पर। एक महल के करीब छोटी सी झोपड़ी थी। बादशाह कहने लगा कि ये इतने बड़े महल के बराबर में झोपड़ी बनाने की हिम्मत किसकी हुई? किसने ऐसी जुर्रत की जो झोपड़ी बना दी महल के बराबर में? तो बादशाह को बताया कि जो झोपड़ी है ये एक बुढ़िया की है, जो कि अल्लाह की नेक बंदी है और इबादत करती है। झोपड़ी में, इस झोपड़ी में इबादत करती है। गरीब खातून है, बुढ़िया है और अल्लाह की इबादत करती है झोपड़ी में। जब मगरूर बादशाह ने यह सुना तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसको फौरन गुस्सा आ गया और उसने अपने सिपाहियों को उस झोपड़ी को हटाने का हुक्म दे दिया। झोपड़ी को हटाने का, तोड़ने का हुक्म दे दिया कि इसको तोड़ दिया जाए। अब सिपाहियों ने जैसे ही बादशाह का हुक्म सुना तो प्यारे बच्चों वो झोपड़ी के पास गए और देखा कि बुढ़िया वहाँ पर नहीं है, बुढ़िया वहाँ मौजूद नहीं थी। तो सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक फौरन जाते ही देखते उस झोपड़ी को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और मिलिया मेट कर दिया उसका सारा। अब ये तो बादशाह ने झोपड़ी तोड़वा दी और वो चला गया महल के अंदर। महल में गया सिपाहियों के साथ, भाई नया महल बना है, बहुत खुश है आज बादशाह। और महल का बाहर का दौरा किया बादशाह ने, अंदर का दौरा किया। तो जब बादशाह अंदर चला गया, खुश था भाई, महल बन गया उसका तो, लेकिन उसने झोपड़ी जो है वो तोड़वा दी थी। वो बुढ़िया खातून जब प्यारे बच्चों आई, उसने देखा कि झोपड़ी टूटी हुई है। उसको बड़ा सदमा पहुंचा, बहुत गमज़दा हुई। अब उसने लोगों से पूछा कि मेरी झोपड़ी को किसने तोड़ा, किसने गिराया? तो लोगों ने बताया कि अभी कुछ देर पहले बादशाह आया था अपने सिपाहियों के साथ और उसने तुम्हारी झोपड़ी को गिरा दिया है। जब बुढ़िया ने ये सुना कि बादशाह ने उसकी झोपड़ी को गिरा दिया तो उसको बड़ा सदमा पहुंचा और गमज़दा हो गई और अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करने लगी कि ए मेरे मौला, तू तो हर चीज़ देखता है, तेरी कुदरत तो हर शे को मुहीत है। मुहीत मतलब घेरे हुए है। क्या है? घेरे हुए। अल्लाह ताला की कुदरत हर शे को घेरे हुए है, हर चीज़ को घेरे हुए है। ए मेरे परवरदिगार, तेरे होते हुए तेरी एक आजिज़ बंदी की झोपड़ी तोड़ दी गई। तेरे होते हुए तेरी एक आजिज़ बंदी की झोपड़ी तोड़ दी गई। प्यारे बच्चों, ये बुढ़िया की जो कलिमात थे ना, ये जो दुआ थी, ये एक अर्ज़ थी,
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آہوزاری، یہ دعا یہ قبول ہو گئی، یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے جبرائیل تم اس محل کو، اس بادشاہ سمیت، اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دو۔ کیا کر دو؟ زمین بوس، تباہ و برباد کر دو۔ اس محل کو اس بادشاہ کے ساتھ، اس کے سپاہیوں کے ساتھ اس کو گرا دو۔ اب حکم پاتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ زمین پر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کے محل کو، اس کو اور اس کے تمام سپاہیوں کو زمین میں بوس ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو یہ تھی کہانی، یہ سٹوری تھی۔ اسے سیکھنے کو کیا ملا؟ ظلم کا انجام۔ کیا؟ ظلم کا انجام۔ کیونکہ ظالم جو ہوتا ہے نا، ظلم کرنے والا، اس کو اپنے ظلم کا انجام ضرور ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے بچوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کیجیے گا، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے نا، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے گا، کسی پر ظلم نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، اور کرنا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی روزمرہ کی زندگی پر، ڈیلی روٹین پر، کہ ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے کہ آیا ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہوں، کسی کو ظلم کر رہے ہوں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ظلم کہتے ہیں کس کو؟ چلیں بتائیں، آپ بتائیں، چلیں انہیں مائک دیں۔ ظلم سے آپ نے کیا سمجھا؟ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تکلیف نہیں دینی چاہیے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے ظلم۔ دیکھیں اس بوڑھیا کی دعا کیسی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ حالانکہ ایک غریب خاتون تھی، مسلمان تھی، اللہ کی نیک بنتی تھی، ایک بہت بوڑھیا تھی، لیکن اس پر ظلم ہوا۔ وہ مظلوم تھی۔ کیا تھی وہ؟ مظلوم۔ مظلوم کہتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اس بڑھیا پر ظلم کیا گیا تھا، وہ مظلوم تھی۔ اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمایا۔ اتنا بڑا بادشاہ، یہ بڑا محل اس نے بنوایا تھا، اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، اتنا مال خرچ کیا تھا، کیا ہوا؟ ظالم تھا۔ کیا تھا؟ ظالم تھا۔ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں آج بٹھا لیں آپ کہ ظلم کا انجام، ظلم کا بدلہ جو ہے نا، وہ ضرور ملتا ہے، اور برا ملتا ہے۔ اس لیے آج ہم بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، جو دیکھ رہے ہیں، کہ ظلم جو ہے نا کبھی بھی کسی پر نہ کریں۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ تکلیف نہ دیں کسی کو۔ تو یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اچھا، ظلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بہت برا کریں، بڑا یعنی کہ اتنا بڑا ظلم کریں تو ظلم کہلائے گا، جیسے جھوپڑی، کسی کی جھوپڑی توڑنا، گھر توڑنا، یہ ضروری نہیں ہے ظلمی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی غور کریں کہ ہماری وجہ سے کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، چھوٹی سی تکلیف۔ مثال کے طور پر آپ اسکولز کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسے کے اندر ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، آپ باہر دوستوں میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یار میری اس حرکت کی وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے میرے اس کو برا تو نہیں لگا، اس کو تکلیف تو نہیں ہوئی، اس کو تکلیف تو نہیں، اس کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ اور جان بوجھ کر تو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ تو بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر غلطی سے آپ دے بھی دیں کسی کو تکلیف تو معافی مانگ لیں۔ کیا کریں؟ معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنی چاہیے، اچھے انداز میں معافی مانگے۔ اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو معاف کر دے گا، تو آپ کو ہی بھلا ہے اس میں، وہ معاف کرے گا تو اس میں آپ کا بھلا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ ماجد بھائی، جھوپڑی کسے کہتے ہیں؟ جھوپڑی کون بتائے گا؟ جی زادان بھائی، آپ میں کیوں بتاؤں؟ آپ بتائیں، آپ کو آتی ہے تو، جب نہیں آئے گی تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ عرفان بھائی بتائیں گے آپ جھوپڑی؟ جھوپڑی سے کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا ہوگی جھوپڑی؟ مطلب کوئی اسکول ہوگا جھوپڑی، کوئی مدرسہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا مطلب بتائیں؟ چلیں انہیں مائک دیں، یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ جھوپڑی چھوٹے سے گھر کو بولتے ہیں جو لکڑیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ چھوٹے سے گھر کو جو لکڑیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، لکڑیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے۔ آپ دیکھا ہٹ نما یوں بنا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کے بھی نا آپ نے دیکھا پرانے زمانے۔ اچھا کہیں ہم باہر چلے ہیں گاؤں وغیرہ پہ نا، دور کراچی سے، شہر سے باہر چلے گئے مثال کے طور پر، آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں اگر آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو راستے میں کچھ ایسے گھر بنے ہوئے آئیں گے، چھوٹے چھوٹے سے
گھر بنے ہوئے آئیں گے تو وہ کہلاتے ہیں ایک طرح سے جھوپڑی. کیا کہلاتے ہیں؟ جھوپڑی. جھوپڑی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو اس کو کہتے ہیں جھوپڑی. وہ غریب خاتون تھی بڑھیا, تو اس کی جھوپڑی تھی, وہ وہاں رہا کرتی تھی, لیکن اللہ پاک کی عبادت کرتی تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ عبادت کرتی تھی. دیکھیں اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ غریب خاتون بڑھیا ایک جھوپڑی میں رہ رہی ہے. وہ بادشاہ کہاں, وہ اتنا بڑا محل بنوا کے بھی, مغرور ظالم بادشاہ, لیکن وہ اللہ کی نیک بندی چھوٹی سے گھر میں, بالکل چھوٹی سی جھوپڑی میں بھی اللہ پاک کی عبادت کر رہی تھی, اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کر رہی تھی. تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی جس حالت میں بھی ہوں اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کریں. ٹھیک ہے, اور نماز پڑھیں. کیا پڑھیں؟ نماز کی پابندی آپ لوگ کریں. نماز نہیں چھوٹنی چاہیے ہماری. نماز دین کا ستون. نماز دین کا ستون ہے. نماز مومن کی معراج ہے. ماشاءاللہ زبردست. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور کہانی ہم سنیں گے انشاءاللہ. کہانی سنو, کہانی سنو کہانی, سنو جلدی جلدی سنو کہانی. سنو کہانی, کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.